2-3 دن پہلے مجھ سے کہا گیا تھا کہ نکاح آپ کو پڑھانا، بہت اچھی بات، کوئی متوسط گھرانے کی لڑکی، پتہ چلا کہ شام کو عشاء کی نماز کے بعد جب واپسی ہوئی ادھم برپا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی ملک کے سپاہیوں نے اٹیک کر دیا، پورے گھر کے اندر ہنگامہ، پتہ لگانے پر معلوم ہوا کہ مہندی ہلدی لوگ کھیل رہے، ہلدی۔ اچھا صبح سے پتہ چلا کہ پنڈال بھی پیلا پیلا لگا ہوا، کپڑے بھی بچوں سے لے کر کے جوانوں تک سب کے پیلے پیلے، پنڈال بھی پیلا پیلا، کپڑے بھی پیلے پیلے، دوپٹہ بھی پیلا پیلا، اور ہاتھوں میں ہلدی، رخسار پر ہلدی، پیشانی پر ہلدی، اور ہلدی کھیلی جا رہی ہے، وہ اس کے منہ پہ لگا رہی ہے، وہ اس کے منہ پہ لگا رہی ہے۔ ان شیطان کی خالوں کو کوئی بتائے کہ یہ رسم ہے جنہیں جاہلیت کی رسم سے تعبیر کرنا زیادہ مناسب ہے۔ ایک ایک رسم کو زمین سے گریز کر کے معاشرے کو ہماری ماں بہن بیٹیوں نے جہنم بنا ڈالا ہے۔ اس طریقے سے نظام نہیں چلے گا، اس طریقے سے اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں زمین پر مسکرانے کا حق نہیں دے گا۔ بہت ہم نے ڈرامے کر لیے، بہت غلطیاں کر لی، ہم نے بہت حرکتیں کر لی، بہت ناجائز کام کر لیے۔ اب توبہ کا وقت ہے، اگر توبہ پر آمادہ ہو جاؤ، آج بھی ہو جو براہیم سعیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج جب ہم سمجھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ملاؤں کو کیا پتا، یہ کیا جانے کہ دنیا کی رنگینی کیا ہے۔ تم سے زیادہ ہم نے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، لیکن ہم اس کی حقیقت کو تم سے زیادہ سمجھتے۔ جس طریقے سے گائے پاخانہ کر دے اور اس کے پاخانے میں اناج کے دانے، گیہوں کے دانے پڑے وہ جم جاتے، وہاں ہریالی زیادہ رہتی۔ اگر کوئی شہری دیکھے کہے ماشاءاللہ کیا ہریالی ہے، کیا منظر ہے، تو دیہاتی یہی کہے گا کہ تم اس منظر کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس کے نیچے گندگی چھپی ہوئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے صبا، جب چمن سے گزرے تو کہنا بلبل زار سے، سامنے ہے خزاں کا دن، نہ دل کو لگانا بہار سے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ ہمیں ملا ہونے کا تانا دیا جاتا ہے کہ تم کیا جانو، منگنی میں انجوائے کرتے، بارات میں انجوائے کرتے، رسم و رواج میں انجوائے کرتے، مہندی میں اور ہلدی میں انجوائے کرتے، اور اس انجوائے کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ زندگی ملی ہے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، یہ تو کافروں کی سوچ ہے جو تم انجوائے کرتے ہو، اس کی حقیقت کا ہمیں خوب پتا ہے۔ ایک ہی بس کے اندر ان چودھریوں کی جماعت، نوجوانوں کی جماعت، امیروں کی جماعت بھی ہے، اور مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ کی بچی جو جوان ہو چکی ہے، بچی ہے، سب بارات جا رہے ہیں، ان بچیوں کو بھی بھیج دو، ان ماؤں بہنوں کو بھی بھیج دو۔ صرف مرد نہیں گئے بلکہ گھر کی عورتوں کو بھی ہم نے بارات کے لیے نکال دیا۔ نماز کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ گھر کے اندر رہنے دینا، وہی اس کی نماز بہتر ہے، اور ہم نے 2 لقمہ کھانے کے لیے اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عزت کو بسوں میں ٹھوس کر بارات میں جانے پر آمادہ کیا۔ بچی رو رہی ہے، ہم بھی جائیں گے، ابا کہہ رہا اچھا معصوم ہے، ماں کہہ رہی جانے دو، کوئی روز روز تھوڑی جانا ہے، اس کی معصومیت کا تمہیں پتہ نہیں، ہمیں معلوم ہے۔ اس بس میں لڑکی جو گئی ہے، جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس بس کے اندر بیٹھی منچلے لوگ پیچھے سے کوئی کنکر مارتا ہے، کوئی گیہوں کے دانے مارتا ہے، کوئی انڈے مارتا ہے۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، انہوں نے بتایا ایک بس کے اندر جو بس بارات میں گئی تھی، مسلمانوں کی بارات ہے، اور اس کے اندر کم سے کم 100 انڈے بس کے اندر مارے گئے۔ بس والا کہہ رہا تھا آئندہ میں اس گاؤں کی بارات لے کر نہیں جاؤں گا۔ کیسے مسلمان ہے بدنصیب، تمہارے نبی نے ہلڑ بازی کی تعلیم دی، ہردنگ مچانے کی تعلیم دی، ٹٹمے بازیاں سادگی ایمان کا حصہ ہے، پیغمبر نے فرمایا تھا، اور یہاں بارات میں انڈے مارے جا رہے ہیں، معصوم بچیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ماں نے معصومیت پر اعتماد کر کے بارات میں بھیج دیا، اب منچلے لوگ اپنی طرف مائل کر رہے، کوئی نمبر مانگ رہا ہے، کوئی نمبر دے رہا ہے، نمبروں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اس معصوم بچی کو بھیجا معصوم تھا، لیکن جب آ چکی ہے تو عقلی اعتبار سے بالغ ہو چکی ہے، اب وہ نمبر بدل کے آئی ہے۔ ایک دن ہم نے اور آپ نے گواہ، برا لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن حقیقت میں کہہ رہا ہوں۔